गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। आइंदा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ माजी की बातें दोहरा रहे हैं। आइंदा का विजन, मंशूर या लाहे अमल अवाम को नहीं दिया। उस्मान डार की वालदा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम लगा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी है। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म भी दिया है। उधर कुंवर दिलशाद ने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है कि इलेक्शन पर 58 अरब तक अखराजात आ सकते हैं और मुल्क दिवालिया होने का खदशा है। अगर ऐसा इलेक्शन हुआ, किसी ने भी तस्लीम ना किया और मुल्क भी दिवालिया हो गया तो आइंदा हालात क्या होंगे। अभी तो हुकूमत किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं। सिक्योरिटी और लेवल प्लेइंग फील्ड समेत ऐसा बहुत कुछ है जो ना हुआ तो इंतखाबी अमल बेकार जाएगा और हम फिर से सिफर पर खड़े होंगे। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे से मुतालिक। उन्होंने कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात की है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन समेत मुतादिद आला अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकातें की हैं। इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। ये मुलाकातें सियासी हालात, इसराइली जारियत, अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को सामने रखते हुए बहुत अहमियत की हामिल हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ डिनर में उनको SIFC के तहत फराहम किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ से आगाह करते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। इससे कितना फायदा होगा ये डिस्कस करेंगे। और आखिर में बात करेंगे स्टॉक मार्केट में अचानक शदीद मंदी की, जिससे सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुल्क में बज़ाहिर नॉर्मल हालात है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। इसके बावजूद मंदी की वजह क्या है? ये वजह बज़ाहिर सिट्टेबाजी है या इसके अलावा कुछ और, ये भी आपके साथ। लेकिन एहतशाम साहब, हमेशा की तरह पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में भी नवाज शरीफ, क्योंकि आइंदा एक्सपेक्टेड वज़ीर आज़म वही हैं। नवाज शरीफ साहब माजी की बातें दोहराए जा रहे हैं, आइंदा की कोई बात नहीं कर रहे, इलेक्शन रिलेटेड कोई प्लान नहीं दे रहे। क्या नवाज शरीफ के पास कोई बयानियां नहीं है इस वक्त? देखिए, उन्होंने एक मुख्तसर अपना मंशूर तो दे दिया PMLN ने, जिसपे वो कहते हैं कि जी हमने किस अंदाज से अखराजात को कम करना है और किस अंदाज से इस्लाहात लेके आनी है और किस अंदाज से हमने सरकारी अदारों में अखराजात को कम करना है। ये तो मुख्तसर से उनकी बात आ गई है कि बाकी तो अभी प्रोसेस में है। सारी जमातें अभी तक कोई वाकई मंशूर या रोड मैप नहीं बता सकी कि इलेक्शन अगर जीत के आ जाते हैं तो क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। देखिए सलमा, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का ये अजीबो गरीब किस्म का मैं देख रहा हूँ। आज दिन में बैठ के मैं सोच रहा था कि ये इस तरह की कैफियत कभी भी नहीं हुई। इतनी स्पेकुलेशन है, पैनिक है। वो हम इकोनॉमिक साइड पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल गैर यकीनी की सूरत हाल जिस अंदाज से खत्म होनी चाहिए किसी हद तक तो हुई है। अभी देखें ना, बड़ा वाज़ेह तौर पे फैसला आ गया चीफ जस्टिस साहब के कहने के बाद कि पत्थर की लकीर है। और उसके बाद आपने कहा कि जी 8 अपना क्या कहते हैं फरवरी को इलेक्शन होने ही होने हैं। अब बातें बहुत सारी हो रही हैं। नवाज साहब के अपने गिले शिकवे हैं, वो किसको पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या मैक्सिमम कंसेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा देख लें, जो एक बात सब लोग कह रहे हैं, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही बातें कर रहे थे, बाकी जमातें भी कर रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड एक बज़वर्ड बन गया है। वो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड कभी किसी को मिला है? आप शुक्र करें प्लेइंग फील्ड भी आपको मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी तारीख बताती है। अब असल सवाल ये है कि जी इलेक्शन का आप देख रहे हैं कि आज से कागजात नामजदगी की वसूली शुरू हो गई है, 3 दिन तक होगी। उसके बाद PTI का क्या बनेगा अल्लाह ही जाने, क्योंकि उनके पास ना कैंडिडेट है। इस वक्त सूरत हाल उनकी बड़ी मखदूश हो रही है। लड़ाई वहाँ पे लेके चले गए कि जहाँ पे वो कहते हैं कि फिर गुस्सा जब बाद में आए तो अपने मुंह पे आप मुक्का मारें जब आपको समझ आए कि आपके साथ क्या जो लड़ाई के बाद याद आए। ठीक है ना। अब सूरत हाल ये कि नवाज शरीफ साहब को तो नजर आ रहा है अब जिस अंदाज से बातें हो गई हैं। अगरचे नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारी उनकी पार्टी के बारे में लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। अब मुहिम बनी है, क्या क्या बनी है कि जी साड़ी तो गल हो गई है। ठीक है ना, ये अपनी जगह पे। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बाहर यही लग रहा है कि इस वक्त जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उनमें PTI तो नज़र नहीं आ रही है। वर्चुअल उनका जलसा का इतलाक़ों में वो बहुत हुआ, वो लोग कह रहे हैं। और कुछ मुझे तो लग रहा है कि PTI के लोग सोशल मीडिया में सलमा बड़े तेज़ भी हैं, वो तो बड़ी बातें बना भी लेते हैं। लेकिन एक बात है कि सिंध डॉक्टर साहब और सिंध बलोचिस्तान और सिंध की हद तक तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। KP में कुछ जगहों पे प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम उनको पेश आ रहा है कि वो उनको इजाज़त नहीं मिल रही इंतखाबी सरगर्मियों की। वो पंजाब है, उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं जहाँ पे कोई और उनके खिलाफ कुछ कर रहा है या नहीं आने दे रहा, तो उनमें उनके अपने नुकसानात भी हैं, अपने मसाइल मुश्किलात भी हैं जिनको वो ठीक करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक अब अगली बात आ जाती है कि जी अब ये गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होनी चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मेरे लिए कंवर दिलशाद साहब का बयान बड़ा अजीब व गरीब है। मुझे इसी तरह हमारे को सीनियर साहबी जो रोज़ प्रोग्राम करते हैं, जिस अंदाज से वो प्रोग्राम कर रहे हैं
مجھے اس سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ شاید پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں اور کس کے کہنے پہ کون کیا کروا رہا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. ایک چیز طے ہے سلمہ، دیکھیں جو لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، انہیں چاہیے کہ پہلے بیٹھ کے ساری سیاسی جماعتیں، اس کے بعد اشرافیہ، سول سوسائٹی، میڈیا، جوڈیشری فیصلہ کر لیں. ہمیں نہیں چاہیے کسی ایک نقطۂ نظر پہ آ دیں تو باہر کی دنیا اس پہ اعتراضات نہیں کرے گی کہ جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے، پبلک رائٹس نہیں ہے، فری سپیچ نہیں ہے، صحافیوں کو آزادی نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک فساد جمہوریہ کا ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم نے الیکشن 5 سال بعد کروانے ہیں، تو اس میں تو آپ دیکھ لیں پھر ہمیں یہ چیزیں طے کرنی پڑیں گی کہ ہم نے اس الیکشن کو کوئی ایکسیپٹیبلٹی کیسے بنانی ہے. اب نواز شریف صاحب کے گلے شکوے اپنے، اور ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو وہ اپنا دکھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو بہت سے حوالوں سے اب لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم کا شاید اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بات یہ کہ جو آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے، آپ کی بیٹی کہتی تھی کہ پہلے اس کو قاسم کے ابا کو اندر کرو پھر ہوگا، وہ تو ہو گیا سارا کام، اب پیچھے رہ کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ جی اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جو لوگ الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں، چاہے اسٹاک مارکیٹ کے بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یا یہ کہ کہیں کسی اور طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اس کو نہیں ہونے دینا. میرا خیال ہے کہ اس وقت عبوری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتیں سارے گیئر اپ ہو چکے ہیں الیکشن کروانا ہے. آن ٹاپ آف اٹ عدلیہ نے جو اپنا ریزالو شو کر دیا ہے، مجھے نہیں لگتا سلمہ کہ ان حالات میں اگر کوئی الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا تو بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ سب کچھ سمیٹا جا سکتا ہے. اچھا، سب اپنا اپنا حصہ احتشام صاحب کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ڈال رہے ہیں، جس میں ہم نہیں بات کرتے الیکشن کے ڈیلے کی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر پہ ڈاکٹر صاحب بار کاؤنسل اعتراض اٹھا رہی ہے. یہ اعتراض آپ کی نظر میں ویلڈ ہے، نہیں ہے؟ اس اعتراض کی وجہ کیا ہے اور کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اچھا سلمہ، پہلی بات تو آپ نے دیوالیہ پن کا ایک وہ لفظ استعمال کیا، یہ آپ کا لفظ ہے یا وہ؟ کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی. 14,500 ارب کا بجٹ ہے، اس میں دیوالیہ 50-60 ارب سے کہاں دیوالیہ ہوتا ہے؟ لیکن کنور مطلب دلشاد یہ صاحب کہہ رہے بالکل ہیں غلط لفظ استعمال کیا گیا ہے. دیوالیہ وغیرہ کہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے آج ہو گئی 19 تاریخ اور 8 فروری، اس کا مطلب کہ 50 جمع 51 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے. 51 days are left. اور ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان میں جو وکلا کی ہائیسٹ الیکٹڈ باڈی، کوئی 1 لاکھ اور کوئی 60-70 ہزار وکلا اس کے ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کی بات کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صاف و شفاف الیکشن نظر نہیں آ رہا. سپریم کورٹ بار نے تو کلیئرلی کہہ دیا، انہوں نے پریس ریلیز کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ پھر جب ہم پہلے ہوا کی بات کرتے تھے کہ پی ایم ایل این کی فیور میں چل رہی ہے، اب وہ سرفراز بگٹی صاحب نے تو پیپلز پارٹی جوائن کر لی، وہاں پہ ہوا کہاں گئی؟ پھر وہ کیو لیگ کا ابھی تک معاملہ، کوئی ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کچھ معاملہ طے نہیں ہو رہا. اور جہانگیر خان ترین صاحب نے کہتے ہیں کہ 4 سے 5 درجن سیٹیں مانگ لی ہیں. یہ تو بہت زیادہ ہے. اب یہ سرفراز بگٹی صاحب ہوں یا کیو لیگ ہو یا جہانگیر خان ترین صاحب ہوں، یہ کہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں، کہاں سے ایک چیز ایڈ کر دوں، سوری سلمہ، کہ ایم کیو ایم نے اور پی ایم ایل کیو نے یہ ڈینائی کر دیا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ سیٹ ارینجمنٹس ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی طے نہیں ہوا، جبکہ یہ پہلے چیزیں طے کر چکے تھے کئی جگہوں پہ. اچھا ٹھیک تو ہے. پھر یہ کہاں سے معاملات آ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ الیکشن تک پہنچنے کے لیے ایک وہ آگ کا دریا ہے جس سے گزر کے ہمیں جانا ہے. پہنچنا ہے ہم نے وہاں پہ، لیکن بڑی مشکلات سے پہنچیں گے. اچھا 2 سوال پوسٹ الیکشن جو میرے ذہن میں بار بار اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن ہو جائے، الیکشن کے بعد کیا سیاسی استحکام آئے گا یا عدم استحکام ہوگا؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا معاشی استحکام آئے گا یا عدم استحکام آئے گا؟ معاشی اور سیاسی دونوں حوالوں سے اس کا جواب اگر انور صاحب سے لے لیں. انور صاحب، ویسے تو مجھے پتا ہے کہ جواب شاید کافی حد تک نفی میں ہو، معاشی یا سیاسی دونوں فرنٹس پہ اگر بات کرنے، آپ کے خیال میں کیا استحکام ایکسپیکٹڈ ہے الیکشن کے نتیجے میں؟ دیکھیے سلمہ، جو حالات ہیں اس کے پیش نظر تو آپ فورسی کر سکتی ہیں کہ ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، جس طرح وہ ایس آئی ایف سی اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پریکٹیکلی اقدامات کر رہے ہیں، تو وہ نظر آتا ہے کہ پھر شاید حالات بہتری کی طرف چلے جائیں. کیونکہ دیکھیے اگر ہمیں پتہ ہے تو یہ فیصلہ سازوں کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو بالکل پتہ ہے کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں
حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے. اس لیے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کم از کم 2 سال کا عرصہ جو ہے مجھے دکھائی دیتا ہے وہ تو سکون سے 1.5 سے 2 سال کا گزرتا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد لڑائی ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں نا پھر جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں فیصلے کروں گا, اور جن کے زور پہ آپ آتے ہیں پھر وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کو فیصلے مل جل کے کرنے چاہیے. وہ سیم پیج والی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات دیکھیے کہ پاکستان میں انتخابات اس لیے بھی ضروری ہیں, یہ اس قطع نظر اس سے ہٹ کے کہ سیاسی استحکام آئے گا یا معاشی استحکام آئے گا, آپ نے انٹرنیشنل بھی تو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا نا. وہ آپ کی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں کریں گے, اور لانگ ٹرم جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں گے. آپ کی بہت ساری لیجسلیشن جو ہے وہ ہونی ہے, آپ نے انٹرنیشنلی بہت سارے معاہدے کرنے ہیں, اور وہ جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کرے گی. اور دوسری بات دیکھیے جس طرح آرمی چیف آپ دیکھیں کہ ذاتی طور پر ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, سیکیورٹی کی سچویشن کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی نیکسٹ کوئی نیئر فیوچر میں ہمیں معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف دکھائی دے گی, لیکن حالات دن وہ بگڑتے دکھائی دیتے ہیں. کوئی فورس ہی نہیں کر سکتے کہ آخر ہوگا کیا. اس کی وجہ آپ دیکھیں نا سرفراز بگٹی کا سب کو تھا کہ وہ نون میں جائیں گے, لیکن وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پھر لیول پلینگ فیلڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اب آہستہ آہستہ سب کو حصہ مل رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں. دیکھیے اگر پی ڈی ایم پلس سے گورنمنٹ ہوگی تو پھر کمزور حکومت ہوگی. آپ کو اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا, اور آپ کو ان کو ساتھ لے کر بہت سارا کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھیے جب آپ گورنمنٹ کسی کے سہارے پہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس میں معاشی فیصلے جو کیے گئے, اب سارا الزام اس کا کیا گیا, بلیک میلنگ ہوتی ہے. اب نواز شریف صاحب چونکہ بڑے زرک سیاستدان ہیں, وہ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو, آصف علی زرداری صاحب کو, باقی لوگوں کو وہ اقتدار کے بعد ممکن ہے اپنے ساتھ شامل کر لیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے اور جماعت اسلامی ہے ان کی اپوزیشن ہو. ابھی حالات کچھ کہے نہیں جا سکتے, یہ الیکشنز کے بعد ہی پتہ چلے گا. اور دوسرا دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے آئینی, اور آپ کے پاکستان بار کونسل پر اعتراضات کریے. کس وقت کریے آپ, ٹائمنگ دیکھیے جب کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے دن آ گئے ہیں. حالانکہ آپ کو پہلے نہیں یاد تھا 51 ڈیز رہ گئے ہیں, اور اس طرح اگر پہلے کیا جاتا نا اس طرح, پھر دیکھنا حالات خراب ہوتے ہیں اور کیا سرائیاں کی جاتی ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار صاحب, یہ سیاسی معاملات پہ تو گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک معاملہ بہت وائرل ہے. عثمان ڈار صاحب کی والدہ, انہوں نے نہ صرف الزامات لگائے ہیں خواجہ آصف پہ, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑیں گی. خواجہ آصف صاحب نے ڈینائی کیا ہے تمام الزامات سے. اب ایک عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس وقت خواجہ آصف صاحب حکومت میں تو نہیں ہے, لیکن کیا ان کی اتھارٹی ہے کہ جو الزامات خاتون لگا رہی ہیں وہ درست ہوں؟ اس وقت سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے, کیا نظر کیا آتا ہے بظاہر؟ دیکھیے سلمہ, جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے, میں نے یہ جو ویڈیو ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی, میں نے بھی ٹویٹ پہ لگائی تھی, اور جب میں نے ٹویٹ کیا تو چند سیکنڈ کے بعد اون چودھری صاحب نے اس کا رپلائی کیا اور اس پہ لکھا کہ یہ بہو اور ساس کی لڑائی ہے, اس پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, میں خود بھی بڑا حیران ہوا کہ کہیں میں نے کوئی غلط ٹویٹ تو نہیں کر دیا. میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, پولیس کی ریڈ ہوئی ہے, یہ ساس بہو والا ایشو نہیں ہے. اچھا, میں ابھی اس کا جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا, تو تھوڑی دیر بعد میں کسی اور کام میں بزی ہو گیا, تو میں واپس آیا تو وہ ڈیلیٹ کر چکے تھے اپنا ٹویٹ. اچھا, اون چودھری صاحب, اس پہ کمنٹس آنے شروع ہو گئے تو وہ ڈیلیٹ کر کے جا چکے تھے. اچھا, اس کے بعد اب دیکھیں ویڈیوز آ گئی ہیں کہ پولیس نے ریڈ تو کیا ہے. اب پنجاب پولیس کہاں سے حکم لیتی ہے, کہاں سے احکامات لیتی ہے, اور کن کے گھروں میں جاتی ہے, کس کو پروٹوکول ملتا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچے کو پتا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ کس کا پروٹوکول ہے اور کس کی سمجھ لیں کہ کن کے گھروں میں ریڈ ہو رہی ہے. اچھا, دوسری چیز, جہاں تک معاملہ لیول پلینگ فیلڈ کا, تھوڑی سی ریورس ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی جو ایکچوئل لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تھی, وہ تھوڑی سی حقیقت پسندانہ لیول پلینگ فیلڈ کا سفر اب شروع ہونے والا ہے. دیکھیں, اب سرفراز بگٹی کی آپ نے بات کر دی, 2-4 اور بڑے سردار جو ہے بلوچستان سے وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. یار محمد رند کی بات فائنل سٹیج کے اوپر ہے. اس کے علاوہ جمالی صاحب ہیں, 1-2 اور لوگ ہیں جان محمد جمالی صاحب کے ساتھ. اچھا, یہ سارے کے سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف رخ کر رہے ہیں. جو بنیادی سگنل ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے, کس کے ساتھ کھڑی ہے, وہ 3-4 سگنل تھے. ایک تو باپ پارٹی ہے بلوچستان سے, دوسری ایم کیو ایم ہے, اور تیسری کاف لیگ. اب تینوں کا سٹانس آپ دیکھ لیں. کاف لیگ کہتی ہے جی ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی,
MKM कहती है जी बिल्कुल हमारी किसी से एडजस्टमेंट नहीं हुई। आज चीमा साहब को आज इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पर कहा गया जी इनको फारिग कर दें, ये इनकी वजह से इलेक्शन का तासर गलत हो रहा है, ये नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। फवाद हसन फवाद साहब का केस चल रहा है, उनकी तारीख पड़ गई है। ये कुछ चीजें आपको आने वाले दिनों में ऐसी मिलेंगी। और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो किसके वहां पे कौन सी पार्टी का क्या इन्फ्लुएंस है और उनका मुतालबा क्या आया है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, ये वो बुनियादी चीजें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो थोड़ी सी हकीकत पसंदाना हुआ चाहती है, यानी 2018 से 2024 काफी मुख्तलिफ होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जुल्फकार साहब ने तो अपना कमेंट कर दिया और साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल वर्जन जो था उनका वो भी दे दिया। एहतशाम साहब, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माएँ सबकी सांझी होती हैं। अगर कल PMLN की या पीपल्स पार्टी की खवातीन के साथ गलत सलूक होता था हम उसको भी बुरा कहते थे। आज अगर उस्मान डार साहब की वालदा को ये हालात फेस करना पड़ रहे हैं तो उसको भी डेफिनेटली हम गलत कहेंगे। क्या ये बदले की सियासत हो रही है या इसमें वाकई हिडन केसेस की इन्वॉल्वमेंट है जिन केसेस की वजह से रेड किया जा रहा है, या ये तरीका होता है रेड करने का किसी के घर पे? सलमा, मैं स्पेसिफिक केस के बारे में तो मैं नहीं कहता कि बदले की सियासत होती है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत बदले की होती है। सही। देखिए, आज जो रूलिंग पार्टी होगी ना, वो जो उनके साथ ओपोजिशन में उनके साथ लोग होंगे उनके खिलाफ सब कुछ करेंगे जो उनको करने की जरूरत समझते हैं। हमारे MNAs MPA जो है ना, खासतौर पे 70% दही इलाकों में, वो तो यही करते हैं कि आने के बाद वो कहते हैं कि ये जो ओपोनेंट्स हैं हमारे ओपोजिशन में इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, इनके बिजनेस को खराब किया जाए, मुकदमेबाजी में फंसाया जाए, और वो जब आएंगे और वो रूलिंग पार्टी आज की ओपोजिशन पार्टी में जाएगी वो तो यही करेगी। तो ये तो हमेशा से हो रहा है। अब एक इस खास तौर पे इस केस के बारे में देखा जाए तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। आपने देखा कि जब उस्मान डार ने, आप कहें जैसे भी यार, ऐलान किया था कि जी वो इनको छोड़ रहे हैं, तो उनकी वालदा साहबा ने कहा था कि जी मैं इलेक्शन लड़ूंगी इनके खिलाफ। अब एक बात, इस बात को हट के कि ये खास ये बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि पंजाब गवर्नमेंट को अनवर रजा बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने आउट ऑफ द वे जाके नून लीग को सपोर्ट करना है। अच्छा। उनके मामलात को आपने लुक आफ्टर करना है, उनकी बातों को सुनना है, और MNAs MPA जो आपके पास आएंगे आप उनके मामलात बेहतर करेंगे। तो सारे मामले में देखें तो जाहिर है ये जिस अंदाज से फिजा बनी है, आज अगर उनकी वालदा इलेक्शन लड़ेंगी तो मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ साहब के लिए एक खासा टफ टाइम होगा, इतनी आसानी के साथ तो नहीं होगा। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता ही है सलमा, ये सीट उन्होंने कैसे जीती थी। ये 2018 के इलेक्शन, अब कहने वाले कहते हैं वो हार रहे थे, उन्होंने एक अहम शख्सियत को फोन किया। अब तो खबरें आ गई हैं कि बाजा साहब को फोन किया और बाजा साहब ने उनको जितवाया। ये तो अब मार्केट में सब बातें ओपन हो गई हैं। अब बात यह है कि किसको जितवाना किसको हरवाना चले, इसको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जिस अंदाज से ये हुआ है ये तो काबिल मजम्मत है। जिसने भी किया, अगर इन्होंने नहीं भी किया और पुलिस ने अपनी तरफ से मोर ओवर करने की कोशिश किया तब भी काबिल मजम्मत है। मतलब इस वक्त तो वो फैमिली पिसी हुई है। वो शख्स जो है ना, जब से पार्टी में इनकी आया है अपना इस्तेकाम पार्टी में, आपने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने तो कहीं नहीं देखा उस्मान डार को, वो घर बैठ गया, छोड़ गया पार्टी। लेकिन उन्होंने आज कहा है कि मैं अपनी वालदा के साथ खड़ा हूँ। जाहिर है वालदा के साथ तो खड़ा होना है, लेकिन इस तरह की बातें कह देना कि जी सास बहू की झगड़े, ये तो हमें बड़ा आसानी के साथ देखना। अगर फर्ज करें झगड़े है भी तो ये बात तो अब हम सियासत की बात कर रहे हैं कि हम जातियात की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। दूसरी बात एक कॉमेंट करूंगा जो अभी अब जुल्फकार भी बात कर रहे थे ना, देखिए जिस अंदाज से चीजें शेप अप हो रही हैं, अभी नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि जी अब मैदान उनके लिए सज गया है, लेकिन उनके ओपोनेंट्स तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। अगर बिलावल भुट्टो हर तकरीर में ये कहें कि जी मुझे धांधली होती नजर आ रही है, मुझे प्री पोल लीगिंग नजर आ रही है, एक लाडे को पाला जा रहा है, और ये इलेक्शन अगर ऐसी हुए अवाम नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानूंगा, इस तरह की मिली जुली बातें आप सारी सियासी जमात बार काउंसिल भी यही कह रही है। यही कर देखे ना, इसका मतलब तो यही है कि डॉक्टर साहब कि आप फरार इख्तियार कर रहे हैं। देखिए अब बात यह है कि मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, कभी आपने इस मुल्क को दोबारा पटरी पे चढ़ाना है जैसे भी है तो इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन होने चाहिए। अब देखिए 2.5-3 साल से हर चीज स्टैंड स्टिल है। आपकी ब्लैक इकोनॉमी जो कहते हैं आपकी रियल इकोनॉमी से बढ़ गई है, करोड़ों अरबों रुपया लोगों के पास पड़े हुए हैं, वो आते ही नहीं है इस तरफ। तो बेहतर यही कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो, इसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो स्टेटस पहले खान साहब नवाज शरीफ साहब हो गए, डॉक्टर साहब, असल सवाल ये है कि PTI इलेक्शन के रोज करेगी क्या? बंदे हैं नहीं है, टिकते हैं, बंदे ढूंढ रहे हैं, होगा क्या? सलमा, दो चीजें हैं कि सोशल मीडिया पे तो PTI छाई हुई, सही, और अगर आप करवाते हैं वर्चुअल इलेक्शन
तो अनवर साहब वर्चुअल इलेक्शन में 90% वोट तो आपको पता है कहाँ जाएंगे। लेकिन उनको वो बोटिक जो इन्फ्लुएंस होता है उसका भी बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है। 100 किस्म के वो धंधे करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो चाहते हैं कि वर्चुअल इलेक्शन हो, एक्चुअल इलेक्शन ना हो। और उसकी वजह है, देखिए एक्चुअल इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले तो आपको 266 जो जनरल सीटें हैं उसमें उम्मीदवार चाहिए। ठीक है, ये इनको नहीं मिलने वाले। हाँ, ये कह रहे हैं हम वकला को देंगे, कितने वकला को देंगे, वो क्या करेंगे। इलेक्शन के दिन जो है, देखिए हर हलके में औसतन 350 पोलिंग स्टेशन, तो हर स्टेशन पे आपको एक पोलिंग एजेंट भी चाहिए। तो पहले आपको 266 उम्मीदवार चाहिए, फिर आपको हर उम्मीदवार को 350 पोलिंग एजेंट चाहिए। अब वो टोटल में कोई 93-94 हजार पोलिंग स्टेशन पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं। बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो आपको उतने ही पोलिंग स्टेशन भी चाहिए। आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे तो आपको पोलिंग स्टेशन कहां से मिलेंगे। दूसरी तरफ है PMLN, दही इलाकों में कोई तकरीबन 200 सीटें नेशनल असेंबली की दही इलाकों में, और वहां पे है धड़ाबंदी, वहां पे आपने खाने खिलाने, वहां पे आपने बरादरी सिस्टम है, आपने बिरयानी खिलानी है, आपने बसों का इंतजाम करवाना है। ये सारा निजाम जो है ये PTI के पास ना कभी था और ना अब है। प्रॉब्लम जरूर आएगी, मेरा ख्याल है कि शहरी इलाकों में प्रॉब्लम का अंदेशा है। तकरीबन 135 सीटें हैं जो शहरी इलाकों से लड़ी जाएंगी। ठीक है। और वहां पे धड़ाबंदी का कम जोर होता है देही इलाकों के मुकाबले में, और वहां पे अभी तक जो महसूस किया जा रहा है या जो सर्वे सामने आते हैं, वहां पे PTI की सपोर्ट एग्जिस्ट करती है। और लाहौर की डॉक्टर साहब अगर इजाजत दें तो 14 सीटें हैं लाहौर की। अनवर, जो PMLN के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, इस पे आप इनसे भी, जुल्फकार से भी पूछिएगा, ये भी बेहतर बताएंगे, लाहौर में बैठे हुए, वो दावा कर रहे हैं कि 8 सीटें तो हमारी पक्की हैं। 8 का ये आई थिंक सोहेल वड़ाई साहब ने शुरू किया था। 8 सीटें उनकी। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, जो उनके मुखालफिन वो कह रहे हैं सिवाय ख्वाजा साद रफीक की एक पक्की सीट के, या दूसरी सीट खोकर बरादरान की है, वो जीत सकते हैं, वो नहीं जीत सकते। अब यही देखना है कि होगा क्या। यही पंजाब, यही 30, 35, 40 साल से जो नून के साथ था, वो बहरहाल उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर साहब, अभी इलेक्शन के लिए जाहिर है निगरान हुकूमत भी कहती है कि हम इलेक्शन कराने के लिए बैठे हैं, करा के जाएंगे, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है निगरान हुकूमत। वो ना तो सिक्योरिटी के मामले में इंटरवीन कर रहे हैं, ना लेवल प्लेइंग फील्ड जो जमाते में, वो किसी मामले में किसी किरदार के हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं है। देखिए सलमा, उनके पास देने को कुछ नहीं है, वो इंटरम सेटअप है और उन्होंने अपना वक्त मुकम्मल करना और चला जाना है। इंतखाबात करवाने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी की जब तक आपने बात की, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, वो फराहम करती है। लेकिन अगर आप देखिए तो जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं और जो इंतहाई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर आपको पता है रेंजर्स और फौज होती है। लेकिन जब तक आप फौज और रेंजर्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे तो आपके इस तरह इंतखाबात होना मुमकिन दिखाई नहीं देते। उसकी वजह कि आप देखिए कि जिस तरह PTI के पास बहुत कम लोग हैं और उनके पास अपने अमला भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, फिर होगा लड़ाई झगड़ा होगा। अब देखें वो रिगिंग का इल्ज़ाम लगा देंगे, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को ही इस बात पर एतमाद नहीं है और वो खुद कहते हैं कि अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की गई तो फिर इंतखाबात साफ शफाफ नहीं होंगे। जब आपका इदारा ही ये बात कहना शुरू कर दे तो उसके बाद जो पोलिटिकल पार्टी, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत का कोई किरदार है ही नहीं? अगर वो नहीं कुछ कर रहे तो ठीक कर रहे हैं। देखिए ना, उनके पास मैंडेट ही नहीं है सलमा, उनके पास बिल्कुल नैरो मैंडेट है, वो उसी पे उन्होंने चलना है। ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो आपको पता ही है, कहाँ से कंट्रोल होनी है, क्या करना है, उन्होंने डिप्लॉय कर देने हैं। जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर मांगेंगे सुबह इस पर अपनी सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन असल में ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है कि इंतखाबात को एक पुरअमन तरीके से उनका इनेकाद कराया जाए। बाकी रिजल्ट की बात बाद में कि कौन कितनी सीटें लेता है, कौन कितनी सीटें नहीं लेता। देखिए, अगर ये इंतखाबात भी पुरअमन और साफ शफाफ तो छोड़ दीजिए, पुरअमन ना हुए तो फिर आप बताइए कि हालात मजीद खराब होंगे। देखिए अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है तमाम वो ये कहना शुरू हो गया कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। जब खुद सियासी जमातें जो इसका हिस्सा हैं अगर वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देंगे तो मुझे बताइए, तो वहाँ पर तो बात की जाएगी, क्योस तो पैदा किया जाएगा, इबहम फिर आएगा और उस पर बात भी होगी। इसलिए अब 51 दिन रह गए हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट और बाकी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद करवाएं। बाकी साफ शफाफ तो सरप्राइजेस बहुत सारे होंगे, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, सरप्राइजेस होंगे, लेकिन उन सरप्राइजेस में क्या जुल्फिकार साहब 8 सीटें ही निकलेंगे नून लीग की या कोई कमी पेशी हो सकती है? इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राउंड क्या कह रहा है? देखिए जी, जो रोज़ाना ही आप बात करते हैं मकबूलियत की और कबूलियत की, अगर वो इसी पोजीशन में रहती है और उसके बाद तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है।
لیکن اگر مقبولیت کی یا ووٹرز کی یا ٹرن آؤٹ کی بات کیجئے تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے جس کے نتائج کا آج ہی بچے کو علم ہو. الیکشن ابھی ہوئے نہیں، کینڈیڈیچر سامنے نہیں آئی، سب کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اس طرح کے الیکشن کا ایک کریڈیبلٹی کیا ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب نے باتیں بنیادی دونوں تینوں کر دیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پروسیس اس لیے چلایا جاتا ہے، الیکشن اس لیے کروائے جاتے ہیں، اربوں روپے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ملک کو استحکام ہو، ڈالر آپ کا ٹھیک ہو، معیشت صحیح ٹریک پہ آ جائے، آپ کی سٹاک ایکسچینج بہتر ہو جائے، اور ملکی معیشت کے حوالے سے جو کیا سرائیاں ہوتی ہیں اور جس کے بارے میں ہم روز کہتے ہیں کہ معیشت کی سب سے بڑی دشمن جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی عدم استحکام کی صورتحال ہوتی ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہے الیکشن کی صورت میں؟ جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح پوری قوم تقسیم ہے، جس طرح پارٹیز تقسیم ہے، جس طرح ایون اب تو ڈپارٹمنٹس تقسیم آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو جگہ جگہ ایک بری طرح تقسیم نظر آ رہی ہے، اور جو نظریاتی اختلاف ہوتے تھے وہ ذاتی بن چکے ہیں. اس کے بعد جو الیکشن ڈے ہے مجھے تو وہ بھی پرامن نہیں لگتا، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی سوچ کے ایک سچی بات ہے، ڈر سا لگتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ بھی کمزور ہے. اگر ہمارے گھر کے اندر ایک انارکی کی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو پاکستان کی جو ریاست کا میسج ہے تمام سیاستدانوں کو، وہ تو سیدھا میسج ہے کہ حضور یہ مستقبل کی ریاست ہے، اس کے اندر جو انکروچمنٹس ہیں وہ اب جو ہو چکی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور آگے کرنے کی گنجائش کوئی نہیں. اور یہ لیول ہوگا سیاست کا اور یہ لیول ہوگا ریاست کا. یعنی ہم چیزیں ڈیفائن ہو چکی ہیں. اس فریم کے اندر مجھے تو نہیں لگتا کہ جو جیل کے اندر صاحب ہیں وہ اس فریم کے اندر آ سکتے ہیں، جو باہر صاحب ہیں وہ آ سکتے ہیں. یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کھل کے کھیلنے کے عادی ہیں. تو آگے والی جو ریاست ہے، جو سیاست ہے، اس میں قطعاً گنجائش نہیں ہے ایسے معاملات کی جو ہمارے حضرات لیول پلینگ فیلڈ والے دوست چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے آرمی چیف کے نہایت اہم دورے کی، جس میں بہت ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور کئی حوالوں سے یہ دورہ بہت اہم تھا. وہ کیا کیا حوالے تھے، کیا کیا بینیفٹس ہوں گے فیوچر میں، اس میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف کا دورہ جو نہایت اہم تھا، لیکن وہ دورہ کیسا رہا یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب دورہ کیسا رہا؟ سلمہ، جس قسم کے جن لوگوں سے وہ ملے ہیں، جن کا آپ نے بھی کچھ ذکر کیا ہے، مجھے یاد نہیں آتا کہ پاکستان کا کوئی چیف آف دا آرمی سٹاف امریکہ گیا ہو اور ایک ہی ٹرپ کے اندر اس کو اتنے سارے لوگ ملے. ماضی میں کبھی نہیں ہوا. مجھے یاد نہیں آتا کہ اتنے سارے لوگوں بے حق وقت وہ دیکھیے زیادہ تر یہ سویلینز ہیں. جیسے سیکٹری بلنکن جو ہیں، اب وہ سویلین عہدہ ہے، وہ یوزلی اپنے ہم منصب عہدیدار سے ملتے ہیں، تو یہاں وہ چیف آف دا آرمی سٹاف سے مل رہے ہیں. اب جس قسم کے جن لوگوں سے وہ مل رہے ہیں اور ان لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر، دیٹ ٹیلز یو اے لاٹ. اگر وہ چیئرمین جوائنٹ چیف سے مل رہے ہیں، وہ تو خیر ہمارے بھی جرنیل ہیں، ان کے جرنیل ہیں، وہ مل رہے ہیں، لیکن وہ عالمی فوجی حکمت عملی بناتے ہیں امریکہ کے لیے. تو اس شخص سے ہمارے چیف دا آرمی صاحب مل رہے ہیں تو جنرلی وہ چین کی بات ہوئی ہوگی، ایران کی بات ہوئی ہوگی، افغانستان کی بات ہوگی. میری انفارمیشن کے مطابق وہ CIA ڈائریکٹر سے بھی ملے ہیں جو ولیم برنز، تو وہاں پہ ضرور دہشت گردی کی بات ہوئی ہوگی، وہاں پہ ضرور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہوئی ہوگی. پھر آپ سوچئے کہ مجھے احتشام صاحب جو تصویر میں نے دیکھی سیکریٹری بلنکن کی اور ہمارے چیف دا آرمی صاحب اور ساتھ DGI صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان میں دو چیزیں مجھے نظر نہیں آئیں. ایک تو یہ کہ کوئی نوٹ ٹیکر نہیں تھا. یوزلی نوٹ ٹیکر بیٹھتا ہے اور وہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ ڈاکیومنٹ کرتا ہے. وہ ایسے کھڑے ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کون تھے. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے کہ نوٹ ٹیکر کو بھی نہیں بٹھایا جا رہا. اور پھر ہمارے ایمبیسڈر صاحب بھی نہیں تھے. یوزلی ایمبیسڈر صاحب پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ ایسی میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں تھے. اس کے بعد ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملاقات ہوئی جو خاتون ہیں وہاں پہ، اور یہ وہ آفس ہے جس کو کہتے ہیں پرنسپل ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ. عالمی جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو پرنسپل ایڈوائزر ہے صدر بائیڈن کا، وہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا آفس ہوتا ہے. ان سے بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی. اور پھر وہ جنرل کوریلا سے وہ نیچے جا کے ٹیمپا میں جب ملے ہیں، وہ تو خیر مطلب سینٹ کام کا علاقہ جو ہے، وہ پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ سینٹ کام میں آتا ہے. تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں، اور پہلی دفعہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ ہائیسٹ سول آفیشلز
ایک فوجی سے مل رہے ہیں, جو جنرلی نہیں ہوتا. بہت امپورٹنٹ تھا, یعنی یہ دورہ ہر حوالے سے, اور جو میٹنگز ہوئی وہ بھی بہت ان یوزول تھی, بہت امپورٹنٹ تھی. انور صاحب, آپ کے خیال میں خطے کے حالات پہ نظر ڈالتے ہوئے, پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے حالات کو, اکانومی کو, ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ کے نزدیک یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ تھا آرمی چیف کا؟ دیکھیے سلمہ, جب کسی ہائی آفیشل نے کسی دوسرے ملک کا دورہ کرنے, ساری ملاقاتیں پہلے سے طے کر لی جاتی ہیں, یہ 1-2 دن کی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری پہلے سے طے شدہ ملاقاتیں تھیں, ایک بات. اور دوسری دیکھیے نا, خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا اور اس کا جو خمیازہ بھگت رہا ہے, اب سچویشن کیا ہے, دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس کے بعد پاکستان نے جو اس کے کانسیکوینسز فیس کیے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ بات بھی ہوئی ہوگی, اور ایران, انڈیا اور ڈیفینیٹلی افغانستان کی صورتحال پر بات کی ہوگی. دیکھیے امریکن کی واپسی کے بعد حالات مزید خراب ہوئے ہیں اور اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بات جب انہوں نے کی ہوگی کہ پاکستان کو کیسے سیف گارڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ خطے کو کیسے پرامن بنایا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے تو ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی, اور آپ نے دیکھا افغانستان کو بھی کہا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, یہ اس کے ایویڈنس ہے, لیکن افغانستان آپ کو پتہ ہے بالکل خاموشی اختیار کی ہے. یہ بھی بات ہوئی ہوگی وہاں پہ. لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ خطے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال ہے, ڈیفینیٹلی اس پر بھی بات ہوگی, کیونکہ ہوئی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سیاسی حالات ہیں وہ اگر ٹھیک نہ ہوئے تو معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, پھر لائن آرڈر کی صورتحال مزید بگڑتی ہے. اس لیے آپ نے قیام امن کے لیے بہت سارے جو سٹیپس ہیں وہ لینے ہیں, اور وہ آپ نے امریکہ کی مدد بھی آپ کو چاہیے اس میں. چائنا کے ساتھ جو آپ کے بڑھتے ریلیشن شپ ہے, سی پیک ہے, وہ اس پر بھی ڈیفینیٹلی کنسرنز ہوں گے امریکنز کو, کیونکہ یہ میں بالکل ایسے بات کروں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک نیوز تھی کہ جب ہائی لائٹ ہوئی کسی جگہ پہ, تو آرمی چیف جو چائنیز تھے تو انہوں نے ہمارے آرمی چیف سے بڑا گلا شکوہ کیا کہ اتنی سینسٹیو جو آپ کی ہماری کنورسیشن ہے وہ اگر لیک ہوتی ہے تو پھر ہم کیسے سٹینڈ کریں گے. کیونکہ دیکھنا پاکستان کے خلاف انڈیا ہے, افغانستان ہے, تو ہم نے ان چیزوں کو سیکرٹلی لے کر چلنا ہے, اور اگر ہم سیکرٹلی لے کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی قیام امن بھی ہوگا اور آپ کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور سیاسی استحکام بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شام صاحب, پاکستانیوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی وہاں پہ, اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی, SIFC کے حوالے سے بات ہوئی, آرمی چیف نے دعوت بھی دی ان کو انویسٹمنٹ کے لیے. کیا ہم سرمایہ کاری کی توقع رکھیں ان فیوچر اگلی گورنمنٹ آنے کے بعد بھی؟ دیکھیں, آرمی چیف کا پاکستانیوں کو ملنا, پاکستانی ڈائسپورا سے ملاقات کرنا, اس کو نام دیا گیا چارم اوفینسو فار انویسٹر اینڈ بزنس مین کے لیے. اور جس انداز سے ان سے باتیں ہوئی ہیں ان کو بڑا کھل کے بتایا گیا کہ جی اب جو پاکستان میں نہیں آ پاتے, آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے, آپ کو ملے گی, آپ کو آنا چاہیے. اس حوالے سے SIFC کی بات ہوئی ہے, تو اس لحاظ سے تو کہتے ہیں بڑا اچھا رہا جو پاکستانی ان سے ملے. دیکھیں $100 بلین جو ہے وہ کہتے ہیں صرف جو ہمارے نارتھ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس پڑا ہوا ہے $100 بلین, وہ جو چاہتے ہیں انویسٹ کرنا. کبھی آتے ہیں, اب بڑے عرصے سے نہیں آ رہے, اتنی مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں کہ وہ آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہر ادارہ آ کے ان کو کہتا ہے ہمیں آپ کیا دیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو واشنگٹن بیسڈ فارن پالیسی میگزین ہے, بڑا کریڈیبل اور بڑا پوزیشن میگزین ہے, اس نے لکھا ہے اس دورے کے بارے میں. انہوں نے کہا اس کا تناظر بنتا ہے پاکستان اور امریکہ کے ان سیٹلڈ لفظ یوز کرتا ہے, ان سیٹلڈ جو ریلیشن شپ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. یہ اس کی, ہاں جی, تو اس میں بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ ان کے ساتھ ان سیٹلڈ ہیں, ان کو سیٹل کرنے کے حوالے سے ایک بڑی کاوش ہو رہی ہے. دیکھیں اب بہت سارے لوگ سلمہ کہتے ہیں کہ شاید امریکہ کا وہ اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے یہاں سے جانے کے بعد. جب وہ آپ نے دیکھا 20 اگست 2021 کو غالباً یہاں سے گئے تھے افغانستان سے, اب ان کو نہیں لگ رہا کہ اب یہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, آئسولیشن میں کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے اس کے اہداف بڑے واضح ہیں. چائنا اس کو لگتا ہے بہت بڑا تھریٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو کنٹین کرنے کے لیے. اور جب یہ اوپر نیچے ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جی سی پیک کو روکنا یہ, لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں جو مجھے پتہ چلی ہے کہ امریکن کو پاکستان کے میزائل پروگرام سے جو ہے نا ان کے بڑے تحفظات ہیں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسرائیل تک جا سکتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ تک بھی جا سکتے ہیں. تو انہوں نے اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے. ویسے احتشام صاحب یہ PTI کا پروپیگنڈا زیادہ ہے اور اس میں حقائق امریکہ تک بھی چلیں جو بھی ہے, لیکن بات یہ کہ یہ ایشو ہے. میں آپ کو یہ خبر کے طور پہ ڈیفینیٹلی بتا سکتا ہوں کہ یہ ان کے ایک جس کو کہتے ہیں ریزرویشن میں سے ایک ہے, اور ان کو بتایا گیا ہے. جنرل عاصم نے بھی میرا خیال ہے بتایا ہوگا, اور ادروائز بھی جو ہم دو طرفہ ملاقات ہوتی ہے ریلیشن شپ میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور آپ یہ اگر دیکھتے ہیں تو آپ ہندوستان کا پروگرام بھی دیکھیں نا, وہ کتنا آگے چلے جا چکا ہے. تو لہٰذا یہ پاکستان پہ تنقید کرنا ہے کوئی مناسب نہیں. وقت کم ہے, ذرا آگے بڑھتے ہیں. ذوالفقار صاحب, افغانستان سے جڑے ہوئے جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم نے بہت سی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں اس سلسلے میں.
آپ کے خیال میں کیا امریکہ افغانستان کے معاملے پہ ہیلپ آؤٹ کرے گا پاکستان کو دہشت گردی کو روکنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, یا افغان طالبان کی حکومت کو اس طرف لانے کے لیے کہ وہ خود کارروائی کرے؟ دیکھیں سلمہ, یہ کنٹریز ٹو کنٹری ریلیشن جو ہوتے ہیں یہ کسی نفرت, رومانس یا کسی اور بنیاد پہ نہیں ہوتے, یہ مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, اور یہ ہونے بھی چاہیے. اور ہمیں اپنے مفاد کو, اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہیے, باقی لوگ اپنے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. تو امریکہ نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس خطے کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی تبدیلی آتی ہے, نئے آرمی چیف آئے, تو ان کے سارے کنڈکٹ کو انہوں نے ان کی پوزیشن کو پوری طرح سے 1 سال پورا واچ کیا. 1 سال کے بعد انہوں نے انوائٹ کیا ہے باقاعدہ طور پہ, اور یہ دوسرے آرمی چیف ہیں رحیل شریف صاحب کے بعد جن کو پراپرلی امریکہ سے انوائٹ آیا اس طرح سے. باقی تو باجوہ صاحب بھی دورے کرتے رہے, اور آخری دنوں میں بھی جا کے وہاں 1.5 ہفتہ بیٹھے رہے, اور وہاں پہ بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت سارے ان کے خیالات تھے, خواہشیں تھیں, پوری نہیں ہو سکی. لیکن عاصم منیر صاحب جو موجودہ آرمی چیف ہیں, اس کے بارے میں امریکنز نے پوری طرح سے سٹڈی کی, اور انہوں نے کس طرح پورا ادارے کے اندر کس طرح چیزوں کو دیکھا, کس طرح جو نیگیٹو ایلیمنٹس تھے ان کو کس طرح ہینڈل کیا, پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال تھی اس کو کیسے ہینڈل کیا, جو پولیٹیکل شورش تھی اس کو کیسے مینج کیا. یہ ساری چیزیں مینج کرنے کے بعد وہ ایک طاقتور ترین شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے, اور پاکستان کے جو معاشی ڈھانچے کو کس طرح انہوں نے کس طرح ویژنری انداز میں کس طرح چیزوں کو لے کے وہ آگے بڑھے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکنز نے ان کو انوائٹ بھیجا ہے, اور وہ وہاں گئے ہیں, اور یہ کامیاب دورہ ہوگا. جس طرح کہتے ہیں کہ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پہ ختم ہوگی, تو امریکہ سے اس خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اچھی خبر نہیں کبھی آئی, تو میرا خیال ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں کچھ اچھی خبریں آئیں گی, اور آرمی چیف فوکسڈ ہے پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر, اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اب تک ان کا کنڈکٹ اور ان کا رویہ اور ان کا جو نیریٹو سامنے آیا وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان فرسٹ کے طور پہ, یا جس طرح انہوں نے سلوگن دیا کہ نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان, ہمارا پاکستان, تو وہ اپنا پاکستان سمجھ کے اس کا کیس لڑنے گئے ہیں, اور ہم سب کو اور پوری قوم کو اس معاملے پہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت زبردست یہ دورہ ہے, اور اس کے بعد جو اثرات ہوں گے وہ بھی بہت دور رس ہوں گے. ایک لاسٹ ٹاپک ہمارا رہتا ہے جس کے لیے وقت بہت کم ہے, ہمیشہ کی طرح میں چاہوں گی 30 سیکنڈز میں آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب, اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے, آج اچانک سے مندی دیکھی ہم نے, وجہ کیا تھی؟ سلمہ, پچھلے 6 مہینوں میں 60% اوپر گئی ہے, اور پچھلے 6 مہینوں میں جو خبریں آئی ہیں کہ سعودی ارامکو 150 ملین لگا رہی ہے, وافی انرجی 100 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اتصالات والے 400 ملین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پہلی دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا, تو مارکیٹ بڑی $9 ملین کا سرپلس آ گیا ہمارے پاس. نیچے کیوں چلی گئی ہے, حادثاتی تعلق ہو سکتا ہے, لیکن جس دن سے وہ پتھر پہ لکیر والی باتیں آنی شروع ہوئی ہیں, کوئنسیڈنٹلی اسی دن سے مارکیٹ گرنا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو جب سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں, اور اس میں جو نہیں جان بوجھ کے نہیں کیا جا رہا, میرا خیال ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. انور صاحب, دیکھیے لوگ اب بھی جو سرمایہ کار ہیں وہ اسی ابہار ہیں کہ واٹ نیکسٹ, کیا ہوگا آگے, آگے کیا ہونا ہے. تو شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اسٹاک مارکیٹ کی مندی میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اب سٹے بازی بھی آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں تو یہ بلکہ قومی کھیل ہی بن گیا ہے. تو اسی وجہ سے پھر آپ کو پتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ ملک کی خاطر نہیں دیکھا جاتا, اپنی ذات کو مقدم جانا جاتا ہے, اسی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سٹے بازی ایک مین ریزن ہے. ذوالفقار صاحب, اچانک ایسا کیا ہوا, کوئی حادثہ نہیں ہوا, کوئی واقعہ نہیں ہوا, اچھی خاصی اسٹاک مارکیٹ چل رہی تھی, ون آف دا بیسٹ اسٹاک مارکیٹس آف ایشیا کنسیڈر ہو رہی تھی, 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے. ابھی اچانک ہم سن رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اچانک کریش کر گئی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا, اور کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ ان کا چل رہا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ریئل ہے یا فیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی عوام نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور عوام تھر تھر کانپ رہے ہیں. دیکھیں اس طرح کا امپریشن آپ ابھی سے دینا شروع کر دیں گے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور عوام کو پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, اور الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کے بعد میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, اور یہ ڈسکشن بچہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے بعد استحکام نہیں آئے گا. تو اس طرح کا امپریشن بھی, اس طرح کی افواہیں بھی اسٹاک کو بہت زیادہ ہٹ کر سکتی ہیں. یہ افواہیں تو بڑے دنوں سے ذوالفقار صاحب کو یہ اچانک تو نہیں ہوا.
अब बस अफवाहें जब मेच्योर होती हैं तो उसके बाद ही रिजल्ट्स निकलते हैं जी। अच्छा, ये देखिए, और भी इसमें मेरा ख्याल है 2-3 चीजें हैं। टाइम आपके पास कम है, तेजी के साथ मैं बता दूं आपको। 2008 में भी डॉक्टर साहब आपको पता है ये स्टॉक मार्केट क्रैश की थी और किसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और पता चला था कि जी ये मेजर प्लेयर का नेक्सस होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना। माजरत के साथ आज ही मुझे एक शख्स ने बताया कि 3 बड़े प्लेयर वहाँ पे हैं। जहांगीर सिद्दीकी साहब हैं, उसके बाद आप अकील करीम डैडी हैं और आसिफ हबीब साहब हैं, कुछ और लोग भी हैं। देखिए, ये शेयर जब बढ़ाते हैं तो फिर कुछ और हो जाता है, नीचे आते हैं। 2 दिनों में 3.5 करोड़ शेयर जो है ना उनकी प्राइसेस नीचे आई डॉक्टर साहब, ये मजाक नहीं है। 3.5 करोड़ शेयर्स की। देखिए, एलान मस्क ने 2 साल पहले क्या किया था, कितना बड़ा टेस्ला का मालिक है उसने क्रिप्टो करेंसी का बेड़ागर्क उसने किया, ऊपर ले गया, इतने शेयर खरीदे, फिर अगले दिन लग रहा था धड़ाधड़ लोगों ने पैसा बनाया, उसके बाद एकदम से उसने जनाब शेयर प्राइस, उसने कहा जी मैं तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, शेयर वापस ले रहा हूँ। वो आज तक देखें क्रिप्टो करेंसी उठी नहीं। देखिए, होता क्या है, जुल्म किनके साथ होता है, छोटे इन्वेस्टर के साथ। अभी यही बड़े मार्केट प्लेयर जो है ना, पता है क्या करेंगे, ये इस मंदी में भी कमाएंगे। अब ये दोबारा से बाइंग शुरू कर दें। मार्केट, स्टॉक मार्केट जब शेयर नीचे आते हैं ना, तो मैं और आप नहीं खरीदते, यही पोटेंशियल जिनके पास पैसा है वो धड़ाधड़ खरीदेंगे। तो ये देखें, ये पैनिक क्रिएट करते हैं, स्पेकुलेशन लेके आते हैं और ये फायदा उठाते हैं। मुझे नहीं पता किस तरह तक लोग इसको इंतखाबात से जोड़ते हैं, मेरा नहीं ख्याल का इसका इतना है। ये मार्केट फोर्सेस अपनी होती हैं जो तय कर रही होती हैं। तो इस हवाले से हमारा जो मेजर प्लेयर है उनका बड़ा रोल है। बिल्कुल ठीक है, मेजर प्लेयर्स का इसमें बड़ा रोल है। और स्टॉक मार्केट इससे पहले हम देख रहे थे बहुत जबरदस्त जा रही थी, अचानक हमने गिरावट देखी इसमें और जो भी हमारे पैनलिस्ट की राय थे वो आपके सामने रखी। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।